السلام علیکم دوستو۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹی کا واقعہ۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے جب قوم سمود کو خدا کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دی تو وہ سرکش قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑ کے چٹان سے ایک گابہن اونٹی نکالے جو خوب پربا اور ہر قسم کے عیوب و نقالت سے پاک ہو۔ چنانچہ آپ نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ فوراً ہی پھٹ گئی اور اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت اور تندرست اور خوب بلند قامت اونٹی نکل پڑے جو گابہن تھی، اور نکل کر اس نے بچہ بھی جنا اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتے پھرتے رہے۔ اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، دیکھو یہ معجزے کی اونٹی ہے۔ ایک روز تمہارے تالاب کا سارا پانی پی ڈالے گی اور ایک روز تم لوگ پینا۔ قوم نے اس کو مان لیا۔ پھر آپ نے قوم سمود کے سامنے یہ تقریر فرمایا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر قد جاءتکم بینۃ من ربکم ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب علیم۔ ترجمہ: اے میرے قوم، اللہ کو پوجو اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آیا ہے۔ یہ اللہ کا ناقہ ہے، تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور ایسی برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ چند دن تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا، کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی اونٹی پی جاتی تھی۔ اس لیے ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اس اونٹی کو قتل کر ڈالے۔ چنانچہ اس قوم میں قدار بن ثعلب، جو سرخ رنگ کا بھوری آنکھوں والا اور پستہ قد آدمی تھا اور ایک زناکار عورت کا لڑکا تھا، سارے قوم کے حکم سے اس اونٹے کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام منع ہی کرتے رہے، لیکن قدار بن ثعلب نے پہلے اونٹے کے چاروں پاؤں کو کاٹ ڈالا، پھر اس کو ذبح کر دیا اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا۔ چنانچہ خداوند قدوس کا ارشاد ہے کہ فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین۔ بس ناقہ کے کوچے کاٹ دی اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے، اے صالح، ہم پر لیا جس کا تم وعدہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہو۔ قوم سمود کی اس سرکشی پر عذاب خداوندی کا ظہور اس طرح ہوا کہ پہلے ایک زبردست چنگاڑی کی خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی اتھل پتھل ہو کر چکنا چور ہو گئی، تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تس و نس ہو گئی اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھنٹوں کے بل اوندا گر کر مر گیا۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ ترجمہ: تو انہیں زلزلہ نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندے رکھ گئے، تو صالح نے ان سے منہ پھیرا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر کھنڈر و پتھروں کا ڈھیر بن گئی اور پوری قوم ہلاک ہو گئی تو آپ کو بڑا صدمہ اور قلق ہوا، اور آپ کو قوم سمود اور ان کی بستیوں سے ویرانوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئی، اور چلتے وقت مردہ لاشوں سے یہ فرما کر روانہ ہو گئی کہ یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین۔ تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا، مگر تم خیرخواہ کی عارضی ہی نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قوم سمود کی پوری بستی برباد و ویران ہو کر کھنڈرات بن گئی اور پوری قوم پناہ کے گھاٹ اتر گئی کہ آج ان کی نسل کا کوئی انسان روئی زمین پر باقی نہیں رہ گیا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب ایک نبی کی
ایک اونٹے کو قتل کرنے والے قوم عذاب الہی کی تباہ کاریوں سے اس طرح پناہ ہو گئی کہ ان کی نسل کا کوئی انسان بھی روئی زمین پر باقی نہیں رہ گیا۔ تو جو قوم اپنے نبی کی آل اولاد کو قتل کر ڈالے گی، بلا و عذاب الہی قہر سے کب اور کس طرح محفوظ رہ سکتی ہے؟ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ کربلا میں اہل بیت نبوت کو شہید کرنے والی یزیدی اور کوبیوں اور شامیوں کا یہی حشر ہوا کہ مختار بن عبید کے در حکومت میں یزیدوں کا بچہ بچہ قتل کر دیا گیا اور ان کو گروہ کو ناخت و تاراج کر کے ان پر گدھوں کے اہل چلائے گئے، اور آج روئی زمین پر ان یزیدوں کا نسل کا کوئی ایک بچہ بھی باقی نہیں رہ گیا۔ حاکم محدث نے ایک حدیث روایت ہے کہ اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی تھی کہ قوم یہود نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا تو ان کے ایک خون کے بدلے 70,000 یہودی قتل ہوئے، اور آپ کے ایک نواسہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ایک خون کے بدلے 70,000 یعنی 1,40,000 کوفی اور شامی مقتول ہو گئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ مختار بن عبید کی لڑائی میں 70,000 کوفی اور شامی مقتول ہوئی، اور پھر عباسی سلطنت کے بانی عبداللہ شفا کے حکم سے 70,000 کوفی اور شامی ماری گئی، کل ملا کر 1,40,000 مقتول ہو گئی۔ بہرحال یاد رکھے کہ اللہ پاک اپنے محبوبوں کی ہر چیز کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، لہٰذا خدا کے محبوبوں کے آل و ازواج ہو یا اصحاب و اصحاب یا ان سے نسبت و تعلق رکھنے والی کوئی بھی چیز ہو یا ان میں سے کسی کی بھی توہین اور بے ادبی سے خداوند کا قہر عذاب اور ضرور کسی نہ کسی عذاب کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، لہٰذا ہر وہ چیز جس کو اللہ کے محبوبوں سے نسبت حاصل ہو جائے اس کی تعظیم و تکریم لازمی اور ضروری ہے، اور اس کی توہین اور بے ادبی عذاب الہی کی ہری جھنڈی اور تباہی کا بربادی کا سنگل ہے۔ روایت ہے کہ جب جنگ توبک کے موقع پر سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قومی سمود کی بستیوں کی کھنڈرات کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ خبردار کوئی شخص اس گاؤں میں داخل نہ ہو اور نہ اس گاؤں کے کنویں کا کوئی شخص پانی پیے، اور تم لوگ اس عذاب کی جگہ سے خوب الہی عزوجل میں ڈوب کر روتے ہوئے اور منہ ڈانپے ہوئے جلد سے جلد گزر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی عذاب اتر پڑے۔